اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین د دې وړو خبرونه ډېر غټ علم زده کیږي. ناظرین یو حدیث په ډېره غټه سطح باندې په سوشل میډیا باندې گردش کوي. د هغې باره کې ما د څو علماو کلیپونه راغستي دي، ستاسو وړاندې پیش کومه. دا رسول الله وسلم د مکې او د مدینې په منځ کې یو خم علاقه ده. هلته د اوبو تالاب و، هغه تالاب ته غدیر وایي. د هغه تالاب په غاړه باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه ورکوله. خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پمن کنت مولا ہو فہذا علی ہو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی زه د چا مولا یم دا هغه علی مولا دی. ناظرین تاسو فیصله وکړئ چې د دې حدیث کوم علما صحیح معنا او صحیح تشریح کوي. نو ناظرین دا ستاسو په خدمت کې پیش کومه. راځئ چې پهله مفتی فضل همدرد صاحب نه واورو چې دې باره کې څه وایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پختنونو په دې حدیث کې من كنت مولا فهذا علی مولا، دا روایت کم دے زمانگ دا اہل سنت والجماعت کتابونوں کی موجود دے. ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، نسائی کبرى، نسائی خصائص امیر المومنین، زمانگ ہر کتاب تقریباً اگے کے دا متواتر روایت دے دا موجود دے. مولا بہرحال دا مولا سا مانا دا من کنت مولا فهذا علی مولا، دا دی مانا سا دا. اور صحابہ کرام دا دی مانا سا گڑلا. صحابہ کرام ہوئی چھے دا مولا مانا آقا، مولا مانا دا مولا. تو صحابہ کرام انہیں زیاد پوئے گے خدای دی روک کا دیکھی دا غلط معنی بیان ہے. مولا دا مانا دا مولا دا طارق جمیل سے اگر دی مولا آقا مانا بیان کرا نو سمرا دے پسی خلق بولا گئے. نو مولا مانا دا آقا، مولا مانا دا سردار او مالک، چیتا زمانگ دا سر مالک ہے. علی علیہ السلام تا دا فضیلت چاور کردے دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او دا دی روایت ما تاسو تا بیان کچھ دا روایت مستدرک الحاکم کی موجود دے. دا روایت من کنت مولا والا مصنف ابی شیبہ کی 34,240 فضائل صحابہ کی موجود دے. تو غشان دی زمانگا تقریباً تمام کتابونوں کی دا روایت موجود دے، صحیح روایت دے. سنن ابن ماجہ نمبر دا تقریباً 116 نمبر دے، دا غشان دے 121 نمبر کے دے. سنن ابن ماجہ کے مستدرک الحاکم کے دے 4601 کے. حدیث غدیر دی تو ہوئی اور دا دیر مشہور حدیث تے، متواتر حدیث تے، تمام کتابونوں کے دا روایت نقل لے. نو دا مولا حقیقی معنی صدا آقا، دا دا مولا معنی وچ ماتا استا بیان اکڑا. راځئ چې اوس مولانا جمشید صاحب نه واورو چې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. تین دفعہ اس وقت نبی کریم نے کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو اے بریدہ، اے سننے والو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کے زیادہ قریب اور اولا نہیں ہوں ان کی جانوں سے؟ کیا میں مومنوں کے زیادہ محبوب نہیں ہوں ان کو ان کی جانوں سے؟ سب کہنے لگے یا رسول اللہ انت اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ مومنوں کے زیادہ محبوب ہیں ان کی جانوں سے بھی. اس وقت نبی کریم نے فرمایا او بریدہ، علی سے بغض نہ رکھ، علی سے نفرت نہ رکھ، اس لیے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے دوست اور محبوب رکھتا ہے تو وہ علی کو دوست اور محبوب رکھے گا. اگلی بات فرمایا اللہم والی من والا ہو وعاد من آدہ ہو، اللہ جو علی کو محبوب اور دوست رکھے تو اس کو محبوب اور دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ. ناظرین دا تاسو اوریدل. راځئ چې اوس مولانا طارق جمیل صاحب دې باره کې څه وایي دا هم واورو. راځئ چې واورو. نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.
اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں، کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ ناظرین دا تاسو ګورئ په دې کې د علماء مختلف رائے دي۔ ولی اور مولا کا جو لفظ استعمال فرمایا تھا اس کا معنی متعین کر دیا کہ جو اس کو دوست رکھے، جو اس سے محبت کرے، جو اس سے پیار کرے، جو اس سے جان سے بھی بڑھ کر علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، محبت کر، اسے دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اس کی تذلیل کرے، اس کو نیچا جانے تو اس کو تذلیل کر۔ اس مولا کا معنی محب بھی ہے، محبت کرنے والا، اور اس کا معنی محبوب بھی ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی نصیر اور مددگار بھی ہے، مولا کا معنی سلطان اور مالک بھی ہے۔ راځئ چې مولانا صاحب دې باره کې څه وایي دا هم واورو، راځئ چې واورو۔ تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہے، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، اتنا حق ہے۔ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا، تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھ۔ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً، کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ نو ناظرین دا و د علماء رائے د دې مقصد دا جوړیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زم ستاسو سردار یم او علیم ستاسو سردار دی۔ انشاءالله بیا به ملاقات کوو۔ الله هم خوشحاله آباد لره، په دعاګانو کې م یاد ساتئ۔ الله حافظ۔